جی صحیح بخاری کی حدیث 737 حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع کرنا چاہتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور وہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا۔ حدیث نمبر 738 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز کے آغاز میں اللہ اکبر کہا، تکبیر کہتے وقت آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اس قدر اٹھائے کہ انہیں اپنے دونوں کندھوں کے برابر کر لیا۔ جب آپ نے رکوع کے لیے اللہ اکبر کہا تو بھی ایسا کیا، جب سمیع اللہ لمن حمد کہا تب بھی اسی طرح کیا، اور ربنا ولک الحمد بھی کہا۔ آپ یہ عمل سجدہ کرتے وقت نہیں کرتے تھے اور نہ اس وقت جب سجدے سے سر اٹھاتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان احادیث کے مطابق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو رفع یدین کرتے، اور جب رکوع سے اٹھتے قوما کے لیے سمیع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، تو ہاتھ اٹھاتے، رفع یدین کرتے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمیں کرنا کہاں کہاں ہے؟ اچھا، اصل میں آپ کو میں نے ابھی تین چار احادیث بتائی ہیں، اس کے علاوہ صحیح مسلم میں بھی اور باقی احادیث کی کتابوں میں بھی آپ کو رفع یدین مختلف احادیث کو ملیں گی رفع یدین کے حوالے سے۔ جب بھی آپ نماز سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ رفع یدین کرتے ہیں، یہ آپ کے کندھوں تک بھی لے کر جا سکتے ہیں، ہاتھ ایسے بندھے رہیں گے، آپ کی انگلیاں ایسے نہیں کرنا آپ نے، کانوں کی لو تک بھی جاتا ہے اور کندھوں تک بھی جاتا ہے، آپ ایسے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ رکوع میں جائیں گے تو آپ رفع یدین کریں گے، اور پھر جب آپ رکوع سے اٹھیں گے قوما کے لیے تو آپ رفع یدین کریں گے۔ یہ تو ہو گئے دو جگہیں، اور اس کے بعد تیسری جگہ آپ نے کہاں کرنا ہے؟ ہر رکعت میں رکوع اور قوما میں تو آپ ایسے کریں گے، جب آپ پہلی التحیات پہلے تشہد میں ہوں گے، اگر 4 فرض پڑھے ہیں یا 3 فرض پڑھے ہیں تو ایسی نمازوں میں آپ جب پہلے التحیات سے جب اٹھیں گے تو اس وقت بھی آپ رفع یدین کریں گے۔ جی میں امید کرتا ہوں کہ آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ باقی پھر بھی یہ ایسا ایک اختلافی مسئلہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں، اس لیے آپ کی مرضی ہے، میرا مقصد تھا آپ تک صحیح حدیث کو پہنچانا۔ اس پہ عمل کرنا ہے نہیں کرنا، اس پہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ میں اکثر ایسے مسئلوں میں لوگ میرے ساتھ بحث بھی کرتے رہتے ہیں، کومنٹس میں بھی نا کافی کومنٹس دیتے رہتے ہیں کہ نہیں جی وہاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھئی حدیث سے بتا دیا، کرنا ہے کریں، نہیں کرنا آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔